جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور اس والے سے معلومات ہوگی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو بحالی کا فیصلہ ہے وہ حکومت کر چکی ہے۔ جیسے ہی حکومت اقتدار میں آئی انہوں نے پابندیاں لگائی، مگر 2025 کے سٹارٹ ہونے کے فوراً بعد حکومت کو یہ ہوش کے ناخن لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم ریئل اسٹیٹ پہ لگائے جانے والے تمام تر ٹیکسز ہیں اس کو کم کریں گے۔ مگر بارہا یہ خبر سنائی گئی، مگر اس حوالے سے کوئی بھی عملی اقدام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اس حوالے سے حکومت نے نئی سے نئی پالیسیاں بنائی اور اب بھی کل کے دن ایک ایسی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک بیٹھک ہوئی ہے جس میں ترمیمی فنانس بل جو ہے اس پر سختی سے عمل کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ FBR جو ہے وہ پابندیاں لگانے جا رہی ہے، FBR کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو ریئل اسٹیٹ بزنس جو ہے وہ پاکستان میں بند ہو جائے گا۔ لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے جو بندے اس حوالے سے پاکستان میں انویسٹ کرتے تھے، اب وہ اپنا پیسہ دبئی اور دوسرے ممالک میں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں پیسہ خرچ کر کے وہاں پر ریئل اسٹیٹ پہ بزنس میں انویسٹ کر کے وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ اپنا منافع کما سکتے ہیں۔ اب حکومت کو اس حوالے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ 1,20,00,000 جو ہے وہ گھروں کی ضرورت ہے پاکستان کو ابھی بھی۔ اگر یہ گھر نہیں بنتے تو کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا، یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر اب اپنا گھر بناتے ہیں تو اس حوالے سے ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ منیمم کی جائے۔ لیں ضرور، ٹیکس لینے چاہیے، مگر اتنے نہیں کہ دیکھیں ایک بندہ ہے جو ساری زندگی کماتا ہے اور ہر کمائی پر وہ ٹیکس بھی دیتا ہے۔ اب وہ ساری کمائی اپنی کٹھی کی ہے، ٹیکس دینے کے بعد اب دوبارہ اسی پیسے سے اگر وہ پراپرٹی خریدے گا اور وہ جب پراپرٹی خریدے گا تو اس پر بھی ٹیکس دے گا۔ اب جو اس نے اس کمائی پر ٹیکس دیا ہے اور اس کے بعد میں جو ٹیکس دیا ہے، اس میں جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بندے نے 50,000 کمایا، اس پر اس نے ٹیکس دیا، 1,00,000 کمایا، اس پر ٹیکس دیا، اس نے اس تمام ٹیکس دینے کے بعد اماؤنٹ کو کلیکٹ کر لیا۔ اب وہ خریدنے میں بھی تقریباً 20-25 قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ دینے کے بعد اب وہ کس طرح ہے؟ جس طرح فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ 3% لگائی گئی، انتہائی ناجائز ہے۔ تو اس طرح کے ٹیکس جو ہے جس میں اگر آپ پراپرٹی سیل کرتے ہیں اس پر علیحدہ ٹیکس ہے، اگر آپ خریدتے ہیں، موسٹلی لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس ٹیکس بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنا تمام تر منافع بھی ان کو دے دیتے ہیں، حالانکہ جو پیسے آپ نے جمع کیے ہوتے ہیں اس پر آلریڈی ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں۔ حکومت کو اس حوالے سے ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ چیز جان لینی چاہیے۔ تقریباً ہماری جو تمام تر عوام ہے، تقریباً 25 کروڑ جو ہے وہ عوام ہے، جس میں سے 50 لاکھ صرف فائلر ہیں۔ اب اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنا بڑا ڈیفرنس ہے، اور 50 لاکھ سے آپ پورا ملک نہیں چلا سکتے، آپ نے نان فائلر کو ساتھ لے کے چلنا ہی چلنا ہے۔ اور یہ حکومت کو دیکھیں اتنی پالیسیاں تھوڑی نرم کرنی چاہیے۔ عوام جو ہے اس میں خوف ہے، فیڈرل جو ہمارے ادارے ہیں جس میں FBR جو ہے سر فہرست ہے، اس کا عوام میں خوف ہے، جس کی وجہ سے عوام اپنا پیسہ ان بینکوں سے نکال رہی۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ نان فائلر کا تقریباً 17 ٹریلین جو ہے وہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ اب 17 ٹریلین جو ہے وہ اگر آپ اس کے سازگار ماحول نہیں دیں گے تو وہ بینکوں سے نہیں نکالیں گے، وہ نہیں نکالیں گے تو جس سے ہماری ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اس سے ہماری جو سیمنٹ کا جو ہمارا ادارہ ہے، اس کے علاوہ سٹیل مل ہے، فرنیچر ہے، جو کہ 40% لاس میں جا رہے ہیں۔ اب اس طرح کے ادارے جب لاس میں جائیں گے تو معاملات حکومت جو ہے ہوش کے ناخن ان کو لینے چاہیے، تاکہ نئی سے بہتر پالیسیاں، عوام دوست پالیسیاں بنانی چاہیے۔ اب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، امید ہے کہ 2025 کا جو بجٹ ہے اس میں عوام کے لیے کم از کم ان پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہتر جو پالیسی بنائی جائے گی۔ جو بھی پالیسی بنائی جائے وہ آپ اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کی رائے بھی اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔